سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ فِی الْأَرْضِ یُبَلِّغُنِی عَنْ أُمَّتِ السَّلَام۔ آقا فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی ہمارا درود سماعت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے آئے ہیں بڑے بڑے سیمینار میں جو جاتے ہیں، بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا دروازے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، نام بتائیں، تعارف بتائیں۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے بڑے بڑے پروگرامز کا۔ آپ کو پتا ہے ہر جمعے کو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ آپ کا میرا نام فرشتے لکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ہر جمعے آپ کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہیں۔ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں، آپ کہیں گے یار 2 لاکھ ہر جمعے، مہینے کے 8 لاکھ روپے ہو گئے، 5 جمعے بھی آتے ہیں کبھی کبھی تو 10 لاکھ ہو گئے، کدھر سے لاؤں بھائی صدقے کے؟ زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ۔ سبحان اللہ، آپ ہر جمعے 2 لاکھ کا ثواب کما سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اونٹ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ فرمایا جو اس کے بعد آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، ان کے بعد آنے والے ایسے ہیں جیسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہی خطبے کے وقت ہیں، خطبے کے بھی بعد آتے ہیں، جلدی گھر سے نہیں نکلتے، حالانکہ جلدی آنے والے کیا زیادہ کام کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آ جائیں، امام صاحب کا بیان بھی سننے کو مل گیا اور اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے، جس طرح پیسے کمانے کی لالچ ہے نا۔ اب میں چوٹ کرتا ہوں، کمیٹی بیٹھی ہے، آج ان کو جوش آ جائے اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ بھائی آئندہ جمعے جو پہلی صف میں ہوں گے سب کو 15-15 ہزار روپے ملیں گے، دوسری صف والوں کو 10-10 ہزار اور تیسری صف والوں کو 5-5 ہزار۔ میرا خیال ہے 11 بجے مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوگی، دروازہ کب کھلے اور کب پہلی سے رات کو ہی بول رہے ہو سکتے ہیں آ جائیں۔ چوٹ کر رہا ہوں، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے جمعے میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، وہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کماتے ہیں۔ کماؤ نا ہر جمعے نیکی۔ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ دروازے سے آ رہے، فرشتے کھڑے ہیں دروازے پر، کیسی خوبصورت محفل ہوتی ہے ہر جمعے کو، لیکن یہاں حال فکر ہی نہیں ہوتی، آرام سے آتے ہیں۔ بلکہ اب تو مجھے کسی نے بتایا نیا کام شروع کیا ہے نوجوانوں نے، کہتے 3 جمعے پڑھو تو دل پہ مہر لگتی ہے نا، 2 نہیں پڑھتے پھر تیسرا پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، مذاق بنایا ہوا ہے۔ ارے ایک نماز کیسے مسلمان کی قضا ہو، جمعہ تو دور کی بات ہے۔ تو خدا را نیکیاں کمانے کی لالچ اپنے دل میں پیدا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا، ٹھیک ہے، جمعہ کا اشارہ یہ، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا، ٹھیک ہے۔ اب یاد رہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو اب جمعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔
حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ عز و جل دوسرے جمعے تک اسے بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک بلاؤں سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ جمعہ کا دن عام دن نہیں ہے، آپ نے اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں گزارنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ گویا ہر گھنٹہ 6 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوگی، اور اگر کیلکولیٹ کریں تو 24 گھنٹے میں 1,44,00,000 جہنم سے آزاد ہوں گے۔ تو یہ دن ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ اس دن تو یہی تڑپ ہونی چاہیے کہ یا اللہ آج اتنے بخشے جائیں گے، ان بخشے جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، میرے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے۔ جمعہ کا دن ہے، عبادت میں گزاریے، دعاؤں میں گزاریے، اچھے اعمال میں گزاریے۔ دیکھیں گناہ تو پورا ہفتہ نہیں کرنا، مگر جمعہ کے دن بالخصوص گناہوں سے بچ کر گزاریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جمعہ کے دن کی برکت عطا فرمائے، اور اس دن کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی 2-3 سال 4 سال میکسیمم 5-7 سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں ستاتی، مگر 1400 سال ہو گئے ہیں۔ جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے۔ ہیں شاعر لکھتے ہیں نا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہستی کون تھی، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، جب یہ سنتے ہیں تو اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم۔ کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ لیول آف لو سوچیں کتنا تھا، افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے، کبھی گود میں اٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے، کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں، بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو، پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں۔ میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا چمن تھا، کیسا کرم کا باغ تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ کیسا خاندان ہے، نبی پاک اتنی محبت فرماتے، اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اتنے فضائل، اتنے نازوں سے پالا ہوا امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی۔ امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی۔ پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے،
کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا، اور زبان تھی حبیب خدا کی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم۔ ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں۔ ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں، اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے۔ جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا، حضرت سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، جب سر انور اس کے قریب سے گزرا تو سر پاک سے سبحان اللہ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ کہف کی آیت سر انور تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اسی طرح ایک اور دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر انور کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، امام حسین کی جس وقت شہادت ہوئی آپ اس وقت سجدے میں ہیں، وہاں پیغام دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور جب نیزے پر آپ کا سر اقدس لے جایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا میسج ہے، کیا خوبصورت بات امیر علیہ سنت نے لکھی نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ مختار ثقفی اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے آرڈر کیا دیا کہ اس کے چاروں ہاتھوں پیر، یعنی دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو بڑے، جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر۔ آپ فرماتے ہیں، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا تو ملی نہیں ہے، پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی، ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے۔